السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج شب قدر کی دوسری رات ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یاد کرا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو 5 راتوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک رات گزر چکی ہے، آج دوسری لیلۃ القدر کی رات ہے، 23ویں شب ہے۔ تو ہم نے اس رات میں خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اس رات میں کیسے عبادت کرے، عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ رات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، تو کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس سے ہم لیلۃ القدر کو جو ہے وہ پا سکیں، تھوڑی دیر عبادت کر کے ہم لیلۃ القدر کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ ظاہری بات ہے، صبح کام پہ جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، آفس جانا ہے، گھر کی خواتین ہیں، گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں، وہ پوری رات عبادت نہیں کر سکتی۔ تو میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، 4-5-6 کام بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ لیلۃ القدر میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس رات کو پانے والے بن جائیں گے، آپ اس رات کا پورا ثواب حاصل کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ وہ کون سے 4-5-6 کام ہیں؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک نسخہ ہے لیلۃ القدر کو پانے کا۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ لیلۃ القدر کو جو ہے وہ پا لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے بالکل غفلت میں نہیں گزارنا، یہ رات ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ کون سے 4-5-6 کام ہیں؟ نمبر 1 پر آپ کی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ویسے جیسے اس نے پوری رات عبادت کی، یعنی اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو عشاء کی نماز جو ہے یہ فرض نماز ہماری مس نہیں ہونی چاہیے، اور فجر کی نماز بھی ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا کام، نماز تراویح تو ہم پڑھیں گے، قیام اللیل یہ ہو گئی، آپ تراویح کی نماز ادا کریں۔ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نوافل ضرور پڑھیں، کچھ دیر نوافل پڑھ لیں، 20 رکعت ہی پڑھ لیں اور 2-2 رکعت کر کے آپ نوافل پڑھیں۔ نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح بھی آپ نوافل یعنی جس طرح 2-2 رکعت کر کے ہم پڑھتے ہیں عام 2-2 رکعت، اس طرح آپ کم از کم 10 رکعت ضرور پڑھیں، 8-10 رکعت نوافل پڑھے آپ نے۔ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت میں وقت لگائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے، 1 پارہ ہی پڑھ لیں، 2 پارے ہی پڑھ لیں، کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ یہ بالکل میں شارٹ سا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تسبیح آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی کثرت کا حکم دیا ہے کہ رمضان میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور یہ وہ کلمہ ہے جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، بہت ہی طاقتور کلمہ ہے۔ اسی طرح آپ ایک تسبیح جو ہے آپ درود پاک کی نکالیں، ایک تسبیح آپ درود پاک کی پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، یہ تسبیح اگر آپ 100 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک تسبیح پڑھنے میں 5-7 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ۔ لیکن یہ استغفار کرنا اس طرح ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہوں اور آپ تصور کریں جو آپ نے گناہ کیے ہیں، اللہ کے سامنے وہ گناہ رکھیں اور اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں کہ یا اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو مجھے معاف فرما۔ صدق دل سے استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر آپ سو جائیں، درمیانی رات آپ 2-4 گھنٹے ریسٹ کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ سحری سے پہلے اٹھ کھڑے ہوں، سحری سے پہلے اٹھیں، اور اس وقت اٹھ کر آپ جو ہے سب سے پہلے تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز یہ ہماری بالکل مس نہیں ہونی چاہیے۔
آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے ہیں، تو تہجد کی نماز یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ مس نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو، آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو ہماری یہ تہجد کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے۔ تہجد کی نماز آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کچھ دیر کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد پھر توبہ استغفار میں اپنا وقت لگائیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور اس دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو، کہ جب آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لیلۃ القدر کو اگر میں پالوں تو میں اللہ سے کیا دعا کروں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ سے یہ دعا ضرور کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس دعا کی آپ نے کثرت کرنی ہے۔ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا آپ نے اس کی کثرت کرنی ہے، اللہم اجرنی من النار، اس دعا کی کثرت کریں۔ اس کے بعد پھر آپ دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، کیونکہ وہ تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ تو عام دنوں میں بھی قبولیت کی گھڑی ہے، اور تہجد یہ لیلۃ القدر میں اس وقت آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا یہ ضرور کریں، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کا آپ ضرور اہتمام کریں، اور بڑی کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے مانگیں، مانگنے والوں پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے۔ اور تہجد میں اٹھ کر آپ رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، جو بھی مسائل رزق کے دنیاوی جو بھی پرابلمز ہیں، آپ اللہ کے سامنے مسائل پیش کریں، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، رزق کا پرابلم ہے، گھر کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ بیٹیوں کی شادیاں ہیں، کوئی بھی پرابلم ہے، 100 مسائل ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ تو اس وقت دعا کا ضرور اہتمام کرنا ہے، آپ نے دعاؤں کا ضرور آپ اہتمام کریں۔ تہجد کے وقت جب آپ اٹھیں تو اس وقت دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ اس کے بعد پھر سحری کریں، سحری کرنے کے بعد آپ نماز فجر ادا کریں، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر و اذکار وظائف میں آپ لگائیں، اس کے بعد پھر اشراق پڑھ کر آپ سو جائیں، یا پھر آپ جو ہے وہ کہ کام کاج بھی جانا چاہتے ہیں تو کام کاج بھی چلے جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ یہ 4 5 6 کام کر کے اس رات میں عبادت کر کے آپ اس رات کو پا سکتے ہیں۔ یہ ایک نسخہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ رات ہمیں لیلۃ القدر کی اندر نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔